ایک اور روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ سلمہ سرکار فرماتی ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دربار گوہر بار میں امام حسین پاک گود میں کھیل رہے تھے، تو ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا وہ ہمارے گھر میں داخل ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چوم رہے ہیں، جس کو آپ بوسہ دے رہے ہیں، جس سے آپ پیار فرما رہے ہیں، آپ کی قوم اس سے نفرت کرے گی اور انہیں شہید کر دے گی بے دردی کے ساتھ۔ اگر چاہیں تو میں اس علاقے کی، اس خطے کی، اس جگہ کی مٹی آپ کے دربار میں لا کر پہنچا دوں تو آپ کے دربار میں وہ جگہ اور اس جگہ کی مٹی دکھا دوں؟ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ضرور دکھائیے۔ تو وہ فرشتہ وہیں سے کرب و بلا کی سرزمین سے وہ مٹی اٹھا کر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ وہی مٹی میرے آقا نامدار سرکار نے شیشی میں بند کر دی اور فرمایا اے سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے اور اس کی رنگت تبدیل ہو جائے اور اس کا زہر بدل جائے تو پھر سمجھ جانا کہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اور میرے اس گھر والے اور اس میرے نواسے پر بہت بڑا دن گزر رہا ہے، اور اس دن کے اندر جو اس وقت موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ ان کی مدد بھی کرے، ان کا سہارا بھی بنے اور ان کے لیے تعاون بھی کرے۔ اور میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کبھی گردن کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخساروں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں۔ والہانہ محبت کے انداز کو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنا رکھا تھا، اور یہی ادائیں، یہی ناز و نیاز، یہی بہترین خوبصورت انداز مالک بے نیاز کو بھی خبر تھی کہ آج یہ چومے جا رہے ہیں، آج یہ بوسہ دیے جا رہے ہیں، آج یہ گودوں میں کھیل رہے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے، قیامت کی صبح تک یہ تاریخ اس بات کو لکھتی رہے گی اور اس بات کی گواہی دیتی رہے گی کہ جو نبی کے نواسے ہیں وہ لجپال بھی ہیں، اور پھر انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور دین اسلام کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، مگر دین اسلام کو بچانے میں پورا کردار ادا فرمایا۔